وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین کرام، امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی تصانیف کا تذکرہ جاری ہے۔ آج آپ کی تصنیف مقاصد الاسلام سے ایک عنوان منتخب کر کے لایا ہوں۔ وہ صرف ایک مثال ہے کہ بانی جامعہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان کی تصانیف میں ایسی عمدہ باتیں ہیں۔ آج کا عنوان اس کی صرف ایک مثال ہے، اور گزشتہ درس میں آپ ہی کی تصانیف سے عقائد اہل سنت کے بارے میں بیان ہوا، اور آج یہ دوسرا موضوع ہے۔ اس موضوع کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہوگا کہ آپ مقاصد الاسلام کا مطالعہ کریں، اور ایسی اور بہت ساری باتیں جو اس میں موجود ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ یہ شوق آپ کے اندر پیدا ہوگا۔ کئی صفحات پر پھیلی ہوئی باتیں ہوں گی جس کو میں مختصر کر کے آپ کے سامنے آسان انداز میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ موضوع یہ ہے کہ اسلام ہی وہ دین ہے جس کو اگر دنیا میں نافذ کیا جائے تو امن و امان قائم ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں نہ کوئی ایسا قانون ہے، نہ کوئی ایسا دین و مذہب ہے جس کو قائم کر کے دنیا میں امن و امان لایا جا سکتا ہے۔ یہ اہل اسلام کا دعویٰ ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔ یہ اہل اسلام کا دعویٰ ہے، اور ہم مسلمان بار بار اس کو کہتے بھی رہتے ہیں کہ اسلام ہی سے امن آ سکتا ہے، اسلام ہی سے انصاف قائم ہو سکتا ہے۔ تو آج کے درس میں انہی باتوں کو ذرا گہرائی سے سمجھنا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ دنیا میں ایک سے ایک نظریے ہیں، دنیا میں بہت سارے دستور چل رہے ہیں، قانون بنے ہوئے ہیں، مگر اسلام ہی میں ایسا کیا ہے کہ اسلام ہی سے دنیا میں امن آ سکتا ہے؟ یہ ہم کو سمجھنا بھی ہے اور دنیا کو سمجھانا بھی ہے۔ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے مقاصد الاسلام میں درجنوں صفحات پر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ہم اس کو مختصر کر کے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے، امن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امن و امان کا مطلب کیا ہے؟ تو مختصر الفاظ میں امن و امان کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کی جان محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اس کی عزت و آبرو محفوظ رہے۔
کوئی کسی کا جانی نقصان نہ کرے، کوئی کسی کا مالی نقصان نہ کرے، کوئی کسی کی عزت خراب نہ کرے، اسی کا نام امن و امان ہے۔ اور اس کی ضد کیا ہے؟ فساد ہے۔ فساد کا مطلب کیا؟ کسی کی جان لے لینا ناحق کسی کا مال لے لینا، کسی کی عزت و آبرو خراب کر دینا، اسی کا نام فساد ہے۔ اس سے ہٹ کر کوئی اور چیز کا نام فساد نہیں، یہی فساد ہے۔ تو آج بلکہ ہر دور میں انسان یہ چاہتے ہوئے آئے ہیں کہ انسان کی جان بھی محفوظ رہے، اس کا مال بھی محفوظ رہے، اس کی عزت بھی بنی رہے۔ یہ دنیا میں انسان ہر دور میں چاہتا ہوا آیا ہے، اور اسی کے لیے حکومتیں بنتی ہیں۔ سارے انسان مل کر ایک کو حاکم بنا لیتے ہیں اور اس کو اپنے سے بڑا سمجھ لیتے ہیں کہ آپ بادشاہ بن جاؤ، حاکم بن جاؤ، آپ ظالم کے خلاف مقدمہ چلاؤ، ظالم کو سزا دو، مظلوم تک اس کا حق پہنچاؤ۔ بہرحال ساری چیزیں ہوتی ہے۔ اسی لیے حکومت کا نظام انسانوں نے بنایا ہے تاکہ سب سکون کی زندگی گزار سکیں۔ انسان چاہتے ہیں، یقیناً انسان چاہتے ہیں کہ ہم امن کے ساتھ رہیں، اس کے باوجود امن قائم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اسی کو بہت بہترین انداز میں امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے انسان کی قوتوں پر بحث فرما کر سمجھایا ہے۔ پہلے آپ انسان کی قوتوں کو سمجھیں۔ اب یہ دیکھیے، ہم یہاں سے شروع کریں گے، بالکل آخر تک لے جائیں گے۔ سب سے پہلے ایک مثال سے آپ یہ سمجھیں کہ انسانوں کی آبادی میں ایک شہر ہے جس میں انسان رہ رہے ہیں، اگر اس میں کچھ درندوں کو لا کر چھوڑ دیا جائے، شیر ہے، چیتا ہے، اور بھی درندے ہیں، ایسے چند درندوں کو لا کر ایک شہر میں چھوڑ دیا جائے تو یقیناً اس شہر میں لوگوں کی جان محفوظ نہیں رہے گی۔ لوگوں کی جان اگر محفوظ رکھنی ہے تو وہ درندوں کو وہاں سے نکالنا ہوگا۔ اگر کچھ جانوروں کو شہر میں لا کر چھوڑ دیا جائے، ہاتھیوں کو لا کر چھوڑ دیا جائے اور بڑے بڑے جانوروں کو لا کر چھوڑ دیا جائے، لوگوں کا مال ٹوٹ پھوٹ جائے گا، بہت کچھ نقصان ہوگا۔ اگر مال کو محفوظ رکھنا ہے تو ان جانوروں کو شہر سے نکالنا ہوگا۔ اس طریقے سے بہت سارے بندروں کو لا کر چھوڑ دیا جائے کسی شہر میں، وہ انسانوں کے کپڑے بھی نوچ کر پھاڑ ڈالیں گے، لوگوں کی عزتیں آبرو محفوظ نہیں رہیں گی۔ تو جب انسانی معاشرے میں اگر جانوروں کو لا کر چھوڑ دیا جائے تو وہاں امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب وہاں سے ان جانوروں کو نہ نکال دیا جائے۔ تو امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جانور ہی ہیں جو انسانوں کے جان و مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، انسانوں میں بھی کچھ جانور ہوتے ہیں۔ کہنے کو انسان ہے مگر وہ جانوروں سے بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تشریح فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 3 قوتیں دی ہے۔ 3 قوتیں، اچھی طرح سنیے، مقاصد الاسلام میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، بہت تفصیل سے ہے۔ انسان کو 3 قوتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ایک قوت کا نام ہے قوت بہیمیہ، وہ انسان کے جگر میں ہے، جگر اس کا مرکز ہے۔ یہ قوت بہیمیہ ہے جس کی وجہ سے انسان کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے، اچھی اچھی چیزیں پینے کی خواہش ہوتی ہے، جمع وغیرہ کی خواہش ہوتی ہے، اور ساری چیزیں ہیں۔ یہ قوت بہیمیہ ہے۔ ایک دوسری قوت ہے جس کا نام قوت سبعیہ ہے، جو انسان کے دل میں ہے، جو انسان کو غصہ آ جاتا ہے، وہ اسی کا اثر ہے۔ خطرناک کام پر انسان ہمت و جرأت کر لیتا ہے، اسی قوت سبعیہ کا نتیجہ ہے۔ یہ جو قوت بہیمیہ ہے، یہ بہیمیہ کا معنی کیا ہے؟ بہائم جانوروں کو کہتے ہیں، جو چوپائے ہیں ان کو بہائم کہتے ہیں۔ قوت بہیمیہ مطلب اس قوت کے تحت انسان
وہ کام کرتا ہے جو وہ جانور کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ سو جاتے ہیں، جو کچھ چاہتے ہیں کرتے ہیں، وہ قوت بہیمیہ ہے، گویا وہ جانوروں کی ایک صفات آپ سمجھ لیجئے۔ قوت سبعیہ جو دل میں ہے، جس کے تحت خطرناک امور پر انسان پیش قدمی کرتا ہے، غصے میں آتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، وہ قوت سبعیہ جو دل میں ہے۔ سبعیہ سباع درندوں کو کہتے ہیں، درندے، شیر ہے، چیتا ہے، بھالو ہے، یہ سب درندے ہیں۔ اور یہ جو قوت سبعیہ ہے، جس کے نتیجے میں انسان کسی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، یہ جانوروں کا کام وہی ہے۔ تو یہ دو قوتیں جانوروں میں بھی ہیں، یہ دو قوتیں انسان میں بھی ہیں۔ ایک تیسری قوت اللہ نے انسان کو دی ہے، جس کو قوت ملکیہ کہتے ہیں۔ ملکیہ جو انسان کے عقل میں ہے، یہ قوت جانوروں کے پاس نہیں ہے، یہ قوت ملکیہ ہے۔ اس قوت سے کیا ہوتا ہے؟ انسان بھلا برا سمجھتا ہے، نفع نقصان کو سمجھتا ہے، اچھائی برائی کی تمیز کرتا ہے، علم و حکمت کی باتیں سمجھتا ہے، بہت کام لیتا ہے اس عقل سے۔ یہ عقلی طاقت، یہ قوت ملکیہ جانوروں میں نہیں ہے۔ انسان وہی ہے جس کے اندر یہ تین طاقتیں ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات، یہ تین طاقتیں ایسی ہیں کہ ان تین طاقتوں کو نہ ختم کرنا ہے ہمیں، نہ اس کو حد سے زیادہ آگے بڑھانا ہے، بلکہ اسلام حکم دیتا ہے ان کو اعتدال پہ رکھنا ہے۔ جو کھانے پینے کی قوت ہے ہمارے اندر، اس کو ہمیں ختم نہیں کرنا ہے، اس کو اعتدال پہ رکھنا ہے، ایک حد میں رکھنا ہے۔ اور یہ جو قوت غضبیہ ہے، قوت سب، اس کو بھی اعتدال میں رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ختم کر دینا ہے کہ انسان کو غصہ ہی نہیں آ رہا ہے، آنا چاہیے انسان کو غصہ بھی، غیرت ہی نہیں آ رہی ہے انسان کو، بے حیا ہو گیا ہے، حیا آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے انسان کو، ضرورت ہے اس کی بھی، بزدل نہیں بننا ہے انسان کو، ہمت بھی کرنا ہے۔ تو وہ قوت ختم نہیں کر دینا ہے، اور اس کو اتنا بڑا بھی نہیں لینا ہے کہ ہم بے قصور کسی کو مارنے لگ جائیں، ہمت کے نام پر کسی پہ بھی ہم دادا گیری چلانے لگ جائیں، اتنا بھی اس کو حد سے آگے نہیں بڑھانا ہے۔ اور جو قوت ملکیہ ہے ہمارے اندر، جس سے ہم علم و حکمت کی باتیں سمجھتے ہیں، وہ تو ہماری خاصیت ہے انسان کی۔ تو اب دیکھیے، امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہ تین طاقتیں اعتدال میں رہتی ہیں تو انسان درست چلتا ہے۔ یہ اعتدال پر نہیں رہتی ہیں، کوئی طاقت جب ترقی کرتی ہے تو باقی طاقتیں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، جیسے غصہ کس وجہ سے آتا ہے؟ جو ہمارے دل میں قوت سبعیہ ہے، اس کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ اب یہ طاقت جب ترقی کرتی ہے تو باقی دو طاقتیں کام نہیں کرتی، وہ بیکار سی ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال جیسے جو آدمی بے حد غصے میں ہے، اس کو اگر بھوک بھی لگ رہی ہے، وہ کھانا اٹھا کر پھینک دے گا۔ اس کی اگرچہ قوت بہیمیہ کھانا مانگ رہی ہے، جگر کی قوت کھانا مانگ رہی ہے، مگر یہ غصہ اتنی اونچائی پر ہے کہ وہ کھانا اٹھا کر پھینک دے گا، نہیں کھائے گا۔ اس کو نفع نقصان سمجھ میں نہیں آئے گا غصے میں، عقل بھی اس کی کام نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو ایک طاقت غالب ہو گئی ہے، باقی دو طاقتیں خود بخود مغلوب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کی جو طاقت ہے قوت بہیمیہ، وہ جب غالب ہو جاتی ہے تو انسان کی عقل مغلوب ہو جاتی ہے، پھر تو انسان وہ جو اس کی قوت غضبیہ ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان جب یہ طاقت بہت اونچی ہو جاتی ہے تو بن دعوت کے بھی گھس کر کھانے لگ جاتا ہے، کیونکہ وہ اشتہا اتنی ہو گئی ہے، نہ بے عزتی کا احساس ہوتا ہے، نہ اس کو خود غیرت آتی ہے، نہ عقل سے کام لیتا ہے۔ تو پھر تو کھانے کی جو خواہش کو اس نے اتنا بلند کر لیا کہ پھر وہ بن دعوت کے بھی گھس جاتا ہے۔ مثال کا مقصد یہ ہے کہ ان قوتوں میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اگر یہ قوت بہیمیہ زیادہ ہو جائے گی تو انسان وہی بہائم والا کام کرے گا جو جانور کرتے ہیں، بس کھانا پینا سونا۔
یہ قوت سبعیہ والا ہی اگر بڑھ جائے تو انسان پھر وہی درندوں والے ہی کام کرتے پھرے گا، لوگوں کو نقصان پہنچانا، ان کا مال چھین لینا۔ کیونکہ درندے کیا کرتے ہیں، ایک جانور بہت محنت سے ایک شکار پکڑتا ہے، بہت محنت سے پکڑا، اس کو مارا، درندہ آ کر آسانی سے چھین کر کھا لیتا ہے۔ یہی کام ہے درندوں کا، کسی پہ حملہ کرنا، کسی سے چھین لینا، کسی کو ڈرانا، اپنے علاقے میں کسی کو نہ آنے دینا۔ جب انسان اپنی قوت سبعیہ کو غالب کر لیتا ہے تو اس سے بھی یہی حرکتیں ہوتی ہے کہ لوگوں کا چھین لینا، کسی پر حملہ کر دینا، جانی مالی نقصان کر دینا، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، خساوت قلبی آ جاتی ہے، اور جو قوت وہیمیہ میں مبتلا ہو گیا اس کے اندر حرص، بخل جیسی صفات آ جاتی ہیں۔ تو اب وہ مثال آپ یاد کیجئے کہ جب انسانی معاشرے میں، شہروں میں درندے آ جائیں یا جانوروں کو لا کر چھوڑ دیا جائے تو پھر کس طریقے سے انسانوں کے جان، مال، عزت و آبرو برباد ہوتی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ اس وقت انسانوں کا نقصان ہوتا ہے جب انسان ہی جانور بن جاتا ہے۔ انسان جانور کیسے بنتا ہے؟ انسانیت ختم ہو جاتی ہے، پھر یہی اس کی قوت سبعیہ اور بہیمیہ کام کرنے لگتی ہے، قوت ملکیہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر چونکہ ایسا انسان درندوں سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ درندے کے پاس عقل نہیں ہے کہ وہ عقل سے فساد کے نئے نئے طریقے نکال سکے، مگر انسان کے پاس عقل بھی ہے، پھر وہ اپنی عقل کا غلط استعمال شروع کرتا ہے تو درندوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ انسان جب پیدا ہوا، انسان پیدا ہونے کے بعد پہلے اس کو کیا ملتا ہے؟ انسان پیدا ہونے کے بعد اس کے پاس عقل نہیں ہوتی ہے مگر کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے اس کے اندر۔ ایک بچے کے اندر جس کے پاس ابھی عقل نہیں ہے، غصہ ہوتا ہے اس کے پاس، وہ حملہ کرتا ہے دوسرے بچوں پر بھی، چھین کر بھی کھاتا ہے، یہ صفات ہے پہلے سے انسان کے اندر، بعد میں عقل آتی ہے اس کو۔ تو ہوتا یہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ انسان پہلے سے وہ دو جانوروں والی صفات پر چل رہا ہے، عقل اس کو بعد میں آئی، تو جو عقل کا صحیح استعمال اور اس قوت کا صحیح استعمال کرتا ہے اور قوتوں میں اعتدال رکھتا ہے تو وہ انسان پھر دوسروں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا۔ اور جو انسان عقل کی اس قوت کو نظر انداز کر کے جانوروں والی قوتوں کو جب بڑھاوا دینے لگتا ہے تو ایسے ہی انسان دنیا میں امن و امان ختم کر دیتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ اب انسان کی یہ طاقتیں اعتدال پہ کیسے رہیں گی؟ ہم کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ قوت کیسے بڑھتی ہے، وہ قوت کیسے بڑھتی ہے، وہ قوت کیسے بڑھتی ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ امام نے بتایا کہ ہمارے اسلام نے ہم کو جو نظام دیا ہے، ہمارے دین نے ہم کو جو طریقہ سکھایا ہے، اس پر ہم چلتے رہیں آنکھ بند کر کے، وہ ہماری قوتوں میں اعتدال رہے گا، وہ ہماری قوتیں اپنے اعتدال میں رہیں گی، اور ہم جانوروں کی طرح نہیں بن جائیں گے۔ ہمارا کھانا اور جانور کے کھانے میں فرق ہوگا۔ جانور بے مقصد کھاتا ہے صرف پیٹ بھرنے کے لیے، ہم کھائیں گے تو اس نیت کے ساتھ کھائیں گے کہ ہمیں کھانا اس لیے ہے کہ قوت آئے، قوت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اوپر اللہ نے کچھ عبادتیں فرض کی ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے، نماز میں جھکنے کی ضرورت ہے، سجدے میں جا کر اٹھنے کی ضرورت ہے، طاقتیں چاہیے، کسی کی مدد کرنا ہے، کسی کا بوجھ اٹھا کر اس کے سر تک پہنچانا ہے، بال بچوں کی پرورش کے لیے محنت کرنا ہے، بہت سارے مقاصد ہیں ہمارے کھانے کے پیچھے۔ ہم جانور کی طرح نہیں کھاتے ہیں، ہم سوتے ہیں تو جانور کی طرح نہیں، ہمارے سونے کا مقصد صرف آرام نہیں ہوتا ہے بلکہ ہم اپنے ذہن کو دوبارہ کام کے لیے بنانا چاہتے ہیں، اپنے جسم کو دوبارہ محنت کے لائق بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم سو جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے کام میں اور جانوروں کے کام میں فرق ہو جاتا ہے۔ جانور کسی پر جب حملہ کرتا ہے تو وہ حملہ صرف اس کو نقصان پہنچاتا ہے، مگر ہماری قوت جب اعتدال میں ہوتی ہے تو ہم اپنے شاگرد کو سزا دیتے ہیں اس کو اچھا بنانے کے لیے۔ ہم اپنی اولاد کو مارتے ہیں، گویا ان پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو صحیح ادب پر لانے کے لیے ہماری یہ طاقت جانوروں کی طاقت کی طرح نہیں ہے، اس سے ہم اچھے کام لیتے ہیں، پھر قصوروار لوگوں پر سزا نافذ کرتے ہیں۔
مجرموں کے اوپر ہم سزا نافذ کرتے ہیں، اچھا استعمال ہوتا ہے اس کا، پھر اپنی عقل سے بھی ہم اچھے کام کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے پیچھے چلنے میں کیا ہوتا ہے، اسلام کے پیچھے چلنے میں، اسلام کے طریقوں کے مطابق چلنے میں انسانوں کی قوتیں اعتدال پر رہتی ہیں، اور ہوتا کیا ہے، انسان امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اب اسلام کے قانون میں اور دنیا کے قانون میں کیا فرق ہے؟ امام ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی کا ایک دشمن ہے، اس کا تو دل چاہتا ہے کہ اس کو مار کاٹ کر ختم کر دے، اس کے پاس مارنے کے آلے بھی موجود ہیں، موقع بھی ہے، کبھی بھی جائے اس کے گھر میں گھسے اور مار دے، جی بھی چاہتا ہے، موقع بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، مگر کیوں نہیں مار رہا ہے؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں پھنسوں گا، قانون مجھے پکڑے گا، مجھے سزا ہوگی، مجھے جیل جانا پڑے گا۔ یہ تمام چیزیں اسے روک رہی ہیں، اسے روک رہی ہیں، صرف یہ اس کی عقل روک رہی ہے، ابھی اس کی عقل کام کر رہی ہے، عقل روک رہی ہے۔ جب عقل پوری جب مغلوب ہو جائے گی تو کچھ سوچے بغیر جا کر جرم کر دے گا۔ تو یہ جو عقل اس کو روک رہی ہے، یہ قانون کا ڈر اسے روک رہا ہے۔ لیکن دنیا کا جو قانون ہے وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، تو انسان کا بنایا ہوا قانون ناقص ہے، دوسرا انسان اس قانون سے بچنے کے طریقے نکال لیتا ہے، اور انسان کو انسان سے ہی ڈر ہے، قانون کا ڈر انسان کا ہی ڈر ہے، اور انسان سے بچنے کا راستہ نکال لیتا ہے، وہ قانونی داوپیچ سے اپنے کام کو، اپنے جرم کو صحیح بنا لیتا ہے۔ اس کو خیال لگا رہتا ہے کہ اس قانون سے بچنے کا راستہ کیا ہے، یہ دنیا کے قانون میں۔ لیکن جو اسلام کا قانون ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان وہ قانون کسی انسان کا قانون نہیں سمجھتا، وہ اللہ کا قانون سمجھتا ہے، اور اسے اچھی طرح یہ معلوم ہے، وہ ایمان لا چکا ہے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، وہ تو دل کے ارادوں سے بھی باخبر ہے، نیتوں کو جانتا ہے، اس کے قانون سے ہم نہیں بچ سکتے، اس نے جو سزا مقرر کی ہے میں اس سے نہیں بچ سکتا۔ مرنے کے بعد کا ایک تصور ہے اسلام میں، مرنے کے بعد کا ایک تصور ہے۔ تو دنیا کے قانون میں اور اسلام کے قانون میں یہ فرق ہے کہ دنیا کے قانون سے بچنے کی کوشش کرتا ہے انسان، وہ انسانوں کو دھوکہ دے دیتا ہے مختلف طریقوں سے، لیکن اسلام کے قانون کو ماننے والا جانتا ہے کہ یہاں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے جس کی پکڑ سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ تو یہ اسلام میں طاقت ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ جو تصور دیتا ہے کہ ہمیں ایک دن مرنے کے بعد اپنے کاموں کی سزا و جزا ملنی ہے، اسی تصور سے باقی دین خالی ہے۔ یہ جو اسلام میں اللہ کا ڈر ہے، یہ ڈر دوسرے کسی دین و مذہب میں اس انداز میں نہیں ہے۔ اب اس کی مثال بھی آپ دیکھیں کہ کیا دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ اسلام کا قانون نافذ ہوا ہو اور امن و امان رہا ہو؟ کوئی اس پریکٹیکل موجود ہے کیا؟ کوئی اس کی مثال ہے؟ تو یقیناً اس کی مثال ہماری اسلام کی تاریخ میں صحابہ کا دور ہے، خلفائے راشدین کا دور ہے۔ ایک دو مہینے کا نہیں، کئی سالوں کا دور ہے۔ ہمارے حضور کا دور، خلفائے راشدین کا دور آج بھی اٹھا کر پڑھ لیجئے، عیسائی، یہودی، کفار و مشرکین سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیسا امن و امان قائم ہوا؟ اسلام کے قانون کی وجہ سے۔ مدینہ منورہ میں آپ دیکھیے، مدینہ منورہ میں کیسا امن و امان قائم ہوا اسلام کے ماننے والوں میں۔ مکہ سے جو صحابہ گئے، مدینے والوں نے ان کو اپنے گھر میں جگہ دی، اپنے کاروبار میں جگہ دی، حتیٰ کہ کسی کی دو بیویاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ میری جس بیوی سے تم نکاح کرنا چاہو بتا دو، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزرنے کے بعد تم نکاح کر لینا۔ یہ مثال کہیں اور نہیں ملتی مسلمانوں کے علاوہ۔ کیسا امن و امان قائم ہوا مدینہ منورہ میں۔ انہوں نے بھائی مان لیا، زندگی بھر کبھی چہرہ نہیں دیکھا تھا، مکہ سے آئے، حضور نے کہہ دیا یہ تمہارے بھائی ہیں، سگے بھائی سے زیادہ محبت ہو گئی۔ کتنا امن و امان قائم ہوا۔ پھر اسلامی حکومت قائم ہوئی، پورا قانون بن گیا۔ آج دنیا کے قانون میں لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں، چھپ کر جرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر صحابہ کی مثال آپ دیکھیں۔ بعض ایسی بھی مثالیں ہیں، امام فرماتے ہیں
کسی سے کوئی گناہ ہو گیا بشریت کے تقاضے میں، کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن اللہ پر وہ ایمان تھا کہ انہوں نے یہ غور کیا کہ میں دنیا میں بچ گیا تو آخرت میں تو نہیں بچ سکتا، خود آئے چل کر حضور کے پاس اور اقرار کرتے ہیں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، جو اسلام میں سزا ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ ایک بار آ کر کہتے ہیں، حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں، ادھر آ کر کہتے ہیں، پھر ادھر آ کر کہتے ہیں، تین بار کہتے ہیں کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے سزا دے دیجئے، پھر ان پر سزا نافذ کی جاتی ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ وہ خود آئے، ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اسلامی سزا نافذ کیجیے۔ یہ اسلامی حکومت کی مثال ہے، جہاں پر جرم کرنے والا خود آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھ سے جرم ہو گیا، مجھ کو اسلامی سزا دے دیجیے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ مرنے کے بعد کا ایک تصور تھا، اللہ کا ڈر تھا کہ میں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ ان کے اندر جو قوتیں تھیں وہ انسانی قوتیں تھیں، ان کے اندر وہ ایمان تھا، وہ یقین تھا۔ یہ مثال ہے مسلمانوں کی، کوئی اور قوم کی نہیں دی جا سکتی، یہ مسلمانوں کی مثال ہے۔ دنیا اس کی مثال نہیں دے سکتی کہ مجرم خود آئے اور آ کر کہے کہ میں مجرم ہوں، مجھے سزا دو۔ خود آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خلفائے راشدین کے پاس اصرار کریں مجھے سزا دو، مجھے سزا دو۔ یہ مثال صرف اسلام میں ہے۔ کیسا امن و امان تھا اس وقت؟ تو امام فرماتے ہیں کہ اسلام میں کچھ اصول دیے گئے ہیں جس پر مسلمانوں کو چلنا ہے، اور جب ان اصولوں پر مسلمان چلتے ہیں تو امن و امان قائم ہوتا ہے، فساد قائم نہیں ہوتا۔ کچھ یہاں پر صفات بھی ہیں، آپ اس کو بھی سن لیجئے کہ وہ امور جن کے کرنے کی فضیلت اور تاکید ہے۔ اب دیکھیے اس میں کتنا امن و امان ہے۔ ہر کام میں نیک نیتی، ہر کام اچھے ارادے سے کرنا، نیک نیتی ہو، کسی کا فائدہ ہو، سچائی، معاملات میں راست بازی، اتحاد باہمی یعنی آپس میں مل جل کر رہنا، جھگڑے فساد سے دور رہنا، خوش خلقی، اچھے اخلاق، امانت داری، امانتوں کو محفوظ رکھنا اور امانت جس کی ہے ان تک پہنچا دینا، دیانت داری، کوئی بھی معاملہ ہے تو ہم حق کی بات کہیں، انصاف کی بات، کسی کی طرفداری نہیں، دیانت داری، ایک دوسرے کی مدد، یہ اسلام کے اصول ہیں، یہ سب امن و سلامتی کے اصول ہیں۔ سفارش، کسی کی سفارش کرنا، حاجت روائی، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، بیمار پرسی، کوئی بیمار ہو تو دیکھنے کے لیے جانا، مسافر نوازی، مسافروں کی مدد کرنا تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے، ایفاء وعدہ، جو ہم وعدہ کریں اس کو پورا کرنا، اصلاح بین الناس، لوگوں میں اگر کوئی برائی پھیلی ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، ادائی شہادت یعنی گواہی دینا، گواہی کتنی بڑی بات ہے گواہی دینا۔ لوگ سب کچھ دیکھ کر بھی اندھے بن جاتے ہیں، کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر ایمانداری سے لوگ گواہی دینے لگیں تو بہت سارے جرائم ختم ہو جائیں گے۔ مشورہ دینا، دینی مشورہ دینا، تواضع، قناعت، معاف کر دینا، کسی کے عیب کو، برائی کو چھپا دینا، ماں باپ اور اپنے حاکم کی فرما برداری، حقوق ادا کرنا، بڑے لوگوں کی تعظیم کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی، جو بات اپنے لیے پسند کی جاتی ہے دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرنا، محتاجوں کی خبر گیری کرنا، یعنی ضرورت مند لوگ کیسے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، دیکھنا کس کی کیا ضرورت ہے، یہ ہمدردی کا تقاضا ہے۔ سخاوت، رحم، اور ظالم کے پنجے سے مظلوم کو چھڑانا، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو تماشا نہیں دیکھنا بلکہ اس کو ظلم سے بچانے کی کوشش کرنا۔ عدل و انصاف، جس کام پر اجرت لی گئی اس کو دیانتداری سے اور عمدگی سے پورا کرنا۔ مسافر خانے بنوانا، پل بنوانا، کنویں بنوانا اور راستوں کی تعمیر و ترمیم، جو عام مسلمانوں کی فائدے کی چیزیں ہیں۔ علم کو پھیلانے میں کوشش کرنا، ہنر سیکھنا اور کسب کے ذریعے اپنے اہل و عیال کی پرورش کرنا، یعنی کمانے کی کوشش کرنا۔
ہر کام اس کے اہل سے لینا، جو جس کام کے لائق ہو اس سے وہی کام لینا، وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں ہیں، یہ جب معاشرے میں ہوں گی تو امن و امان ہی قائم ہوگا. اسلام ان سب کا حکم دیتا ہے. اب وہ امور جن سے بچنے اور احتراز کرنے کی تاکید ہے اس کو بھی سن لیجئے. جھوٹ، وعدہ خلافی، عہد شکنی، جھوٹی گواہی، افترا پردازی، بہتان، غیبت، چغلی، لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا، مذاق اڑانا، کسی کی تحقیر و توہین کرنا، ہجو کرنا یعنی برائیاں بیان کرنا، دل توڑ دینا، سخت کلامی کرنا، گالی گلوچ، بےہودہ باتیں، فتنہ پھیلانے کی کوشش کرنا، مکر و فریب یعنی دھوکہ دینا، چاپلوسی کرنا، جوا بازی، ناپ تول میں کمی، دغا بازی، غصب، چوری، فساد پھیلانے کی کوشش، بغاوت، غارت گری یعنی نقصان پھیلاتے ہوئے پھرنا، اذیت رسانی یعنی کسی کو تکلیف دینا، سوال کرنا یعنی کسی سے مانگنا، بھیک مانگنا وغیرہ، ہرس، طمع، عداوت یعنی دشمنی پال لینا، بغض، حسد، کینہ، 3 روز سے زیادہ کسی سے رکے رہنا، کسی کو ڈرانا، جن کاموں سے جھگڑا پیدا ہوتا ہو ان سے بچنا، یہ نہیں کہ ان میں مبتلا ہونا، نشے کی چیزوں کا استعمال، ظلم، رشوت، لوگوں کی آمد و شد کے مواقع کو نجس کرنا یعنی جہاں لوگ آتے جاتے ہیں جو لوگوں کے راستے وغیرہ ہیں اس کو خراب کرنا. اس طریقے سے جو صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں، اچھی صفات بھی اسلام نے بیان کر دیں اور بری صفات کو بھی اسلام نے بیان کر دیا. اچھی صفات اگر پھیلائی جائیں گی تو امن و امان ہی قائم ہوگا، اور اگر بری صفات پھیلائی جائیں گی تو امن و امان ختم ہو جائے گا. صحابہ کرام کے دور میں جو امن و امان قائم ہوا، خلفائے راشدین کے دور میں جو امن و امان قائم ہوا، اس کا ایک راز کیا ہے؟ اس کا ایک راز آج بھی ہے مسلمان، آج بھی مسلمان ہے. دیکھیے امام یہ بات بیان فرما رہے ہیں، آپ دیکھیے ہم اس سے کس طرح سبق لے سکتے ہیں کہ آج بھی مسلمان ہے لیکن خالص مسلمانوں کا معاشرہ بھی جرائم سے خالی نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فساد پھیلانے سے خالی نہیں ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ جو صحابہ تھے، خلفائے راشدین تھے، تابعین، تبع تابعین تھے، بزرگان دین، ان کے پاس کیسا امن و امان تھا، آج مسلمانوں میں کیوں ختم ہو گیا؟ تو اس کی ایک بنیادی وجہ، ایک راز یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی زندگی میں ہر وقت وہ اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے تھے. اللہ کی یاد میں کبھی اللہ کی یاد ان کے دل و دماغ سے ختم نہیں ہوتی تھی. اس کی چند مثالیں دیتے ہیں کہ اس کی مثالیں کیا ہے. اس کی چند مثالیں یہاں پر دیکھیے. ان کا حال یہ تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے، قرآن مجید کی آیتیں انہیں یاد ہوتی تھی، حضور کی حدیثیں ان کو یاد ہوتی تھی. چونکہ اللہ نے قرآن مجید میں سب کچھ بیان فرمایا، تو جب بھی کوئی کام ان کے ساتھ ہوتا تھا یا جب بھی وہ کوئی چیز دیکھتے تھے تو انہیں اللہ یاد آ جاتا تھا، اللہ کی یاد آتی تھی، اللہ کی صفات کا مشاہدہ کرتے تھے. ایک مثال امام دیتے ہیں، جیسے جب وہ کاروبار کے لیے نکلتے تھے، تجارت کے لیے، تو انہیں قرآن شریف کی ایک آیت یاد آتی تھی جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تجارت ان کو اللہ کی یاد سے دور نہیں کرتی. یہ آیت ان کو یاد آتی تھی اور وہ اس وقت اللہ کی یاد سے اپنے دل کو معمور رکھتے تھے کہ میں تجارت پر ہوں مگر یہ تجارت مجھے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرنا چاہیے. پھر جب وہ تجارت کے لیے کوشش کرتے تھے تو قرآن کی آیت انہیں یاد آتی تھی کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہے، تو مجھے بھی کوشش کرنا ہے. وہ کوشش کرتے تھے. جب انہیں رزق تنگی کے ساتھ ملتا تو انہیں قرآن کی آیت یاد آتی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. تنگ ہو جاتا تھا تو بھی اللہ کیا، اور خوب ملتا تو بھی اللہ کیا. انہیں جب تجارت میں نفع ہوتا تو انہیں اللہ کی رزاقیت کا مشاہدہ ہو جاتا تھا.
تو اس طریقے سے وہ کوئی بھی کام کرتے تھے، جنگ میں جاتے تھے، چاہے اپنے گھر میں رہتے تھے، چاہے تجارت پر جاتے تھے، چاہے محفلوں میں بیٹھتے تھے، ہر وقت انہیں اسلام کے طریقے ایسے پیش نظر ہوتے کہ انہیں اللہ کی یاد سے کبھی غفلت نہیں ہوتی تھی۔ وہ ہمیشہ ان کا ایمان ترقی کرتا رہتا تھا، اور ان کا ایمان اس طرح ترقی کرتا تھا کہ وہ دنیا سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، اور ان کے دنیا کے کاموں میں بھی اللہ کی یاد ہوتی تھی۔ لیکن فرماتے ہیں اب مسلمانوں کا وہ حال ہے کہ دین کے کاموں میں بھی اللہ کی یاد نہیں رہتی۔ ان کا حال یہ تھا کہ دنیا کے کام میں، تجارت میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا تھا ان کا دل، اور ہمارا حال یہ ہے کہ نماز میں بھی ہمارے دل میں خدا نہیں ہے۔ نماز جو خدا کی عبادت، اس میں ہی ہم خدا سے غافل ہیں، یہ ہمارے ایمان کی حالت ہو چکی ہے۔ تو ہم برباد ہیں اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی وجہ سے۔ عبادتوں میں اللہ کی یاد ہم کو نہیں رہتی، عبادتوں میں ہم دنیا کی سیر کرتے ہیں، عبادتوں میں ہم اپنے دنیاوی منصوبے بناتے ہیں، عبادتوں میں ہم اپنے معاش کی فکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ یہ ہماری عبادتوں کا حال ہے، اور ہمارے جو ذہنیں ہیں، ہماری جو عقل ہے وہ دنیاوی عقل ہے، اور ان کی جو عقل تھی وہ دینی عقل تھی۔ کوئی بھی چیز پہلے دین کی حیثیت سے ان کے پاس آتی تھی، ہمارے ذہن میں کوئی بھی چیز دنیا کی حیثیت سے آتی ہے۔ کبھی کبھی ہم عبادتوں کے لیے بھی اس لیے آتے ہیں کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، ہمارا معاش برباد ہو رہا ہے، ہم پریشانیوں میں گھر گئے ہیں، ہم اب عبادت کی طرف آ رہے ہیں تاکہ اس کے طفیل میں ہماری پریشانیاں دور ہوں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے کہ خود مسلمانوں میں، اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ خود مسلمانوں میں سدھار آئے، مسلمان آپس میں امن و امان سے رہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا کوئی جانی مالی نقصان نہ پہنچائے، دشمن نہ بنے، تو انہیں یہ صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھ کر اسلام کی خصوصیات کو اپنانا ہوگا، تاکہ اہل اسلام جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام سے ہی دنیا میں امن و امان آ سکتا ہے، تو مسلمانوں کو عملی طور پہ بھی یہ ثابت کرنا چاہیے کہ دنیا اگر مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھے تو انہیں خود بخود یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں ان کے پاس امن ہے، ان کے پاس شانتی ہے، ان کے پاس انصاف ہے، تو وہ پھر ہمارے مذہب کی طرف آئیں گے۔ اب آخر میں آخرت کی ایک بات بیان کر کے اپنے درس کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو اسلام امن کا دائی ہے، اسلام ہی میں امن ہے، اسلام ہی سے دنیا سے فساد ختم ہو سکتا ہے، تو اس کا ایک بنیادی پہلو یہی نکلا، ایک بنیادی وجہ یہی نکلی کہ مسلمان آخرت کو مانتا ہے۔ مسلمان کے پاس جنت اور جہنم کا تصور ہے، قبر کی زندگی کا تصور ہے، جو اسے جرائم سے روک کر رکھتی ہے۔ کیونکہ وہ جو ایمان لایا ہے، ایمان بالغیب ہے، وہ دنیا کی چیزوں کو بھی مانتا ہے اور آخرت کی چیزوں کو بھی مانتا ہے جو اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ تو یہ جو آخرت کو مانتا ہے، یہ آخرت کو ماننے نے ہی اس کو جرائم سے بچا کر رکھا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، یہ جنت چاہتا ہے اور جہنم سے بچنا چاہتا ہے، اور یہ دنیا میں رہ کر جنت و جہنم کو مانتا ہے، قبر کی زندگی کو مانتا ہے۔ اس لیے یہ کیا ہے، ایک ایسے قانون کے تحت زندگی گزار رہا ہے جس کی سزا آخرت میں ہے۔ دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ سزائیں ہیں، لیکن دنیا کی سزا سے بچ بھی جائے تو آخرت کی سزا سے نہیں بچ سکتا، یہ اس کا ایمان ہے۔ تو اب دیکھیے، جنت اور جہنم، جب انسان حقیقی معنی میں جنت کا ادراک کرتا ہے کہ جنت کیا ہے، جنت کیسی ہے، تو جنت کو پانے کی آرزو کرتا ہے، اور جب جہنم کا بھی ادراک کرتا ہے جہنم کیسی ہے، تو پھر اس سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ایک مختصر خاکہ امام نے جنت اور جہنم کا پیش کیا ہے، آپ اس کو بھی ذرا سن لیں، کیونکہ ہم جنت جہنم پر ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو احادیث کریمہ سے ہی جنت اور جہنم کے کچھ حالات یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمت و رضوان نے مقاصد الاسلام میں بیان فرمائے، ذرا آپ ان کو بھی سنیں، کیونکہ یہ ہم مانتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، تو کیسی چیزیں
ہیں जन्नत में, कैसी चीज़ें हैं जहन्नम में, ज़रा उसको भी सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, हर एक दर्जा इतना वसी है कि अगर तमाम आलम उसमें जमा हो तो सबकी गुंजाइश उसमें हो जाए। जिन चीज़ों की नफ्स को ख्वाहिश हो और आँखों को लज्जत, वो सब उसमें मुहैया हैं, और अलावा उनके वो अशिया उसमें मौजूद हैं जिनको ना किसी की कानों ने सुना, ना आँखों ने देखा, ना किसी के ख्याल में उनका गुज़र हुआ। जन्नत में ऐसे ऐसे नेमतें हैं जो ना किसी इंसान ने देखा है, ना सुना है, ना जिनके बारे में कोई तसव्वुर उसने किया है। जन्नत का वक्त कैसा होगा, जन्नत में जो वक्त होगा वो किस तरह होगा। देखें आप, ये जन्नत जहाँ हमारा ईमान है, जहाँ हम जाएंगे अगर अच्छे काम करेंगे, तो देखिए जन्नत का वक्त हमेशा सुबह का सा नूरानी और ठंडा रहेगा, वहाँ कभी रात ना होगी। जन्नत में 4 समंदर हैं, एक पानी का, दूसरा शराब का, ये दुनियावी शराब नहीं, तीसरा दूध का, चौथा शहद का। उनसे नहरें निकलकर तमाम मकानात में तकसीम होती हैं। ये नहरें खुदी हुई नहीं है, सतह ज़मीन पर बहती हैं। उनका कीचड़ मुश्क खालिस है और बजाय सब्ज़ी ज़ाफ़रान और कंकरों की जगह मोती पड़े हुए हैं। उनके किनारों पर मोती के खैमे लगे हैं। वहाँ के झाड़ों का ये हाल है कि बाज़ों के पेड़ सोने के हैं और बाज़ के मोती के हैं, और जब उन पर हवा बहती है तो उनसे वो दिलकश नगमात सुने जाते हैं जिनकी कोई नज़ीर नहीं है। वहाँ के मेवों का कोई मौसम मुकर्रर नहीं, हर किस्म के मेवाजात हर वक्त लगे रहते हैं। जिस फल पर रग़बत हुई वो फ़ौरन टूट कर पास आ जाता है और उसकी जगह दूसरा पैदा हो जाता है। इसी तरह जिस परिंदे पर नज़र पड़ गई और उसके शिकार की ख्वाहिश हुई, उसका गोश्त भुना भुनाया पेश हो जाता है। जो लोग जन्नत में जाएंगे उनकी उम्र 30-32 साल की होगी, यही उम्र सबकी कर दी जाएगी, यानी ऐन शबाब और कमाल क़ुव्वत का ज़माना, और यही हालत उनकी हमेशा रहेगी और वो अमरद होंगे। हर एक को हुस्न यूसुफ़ी अता होगा और हमेशा उनके हुस्न में तरक्की होती रहेगी। इसी तरीक़े से हज़ारहा औरतें एक एक जन्नती के निकाह में होंगी, जिनमें अला हस्ब मरातिब 100 तक हूरें होंगी। हूरों और औरतों का हुस्न खुदादाद और नज़ाकत और सफाई, रंग और उनके लिबास और जेवर की उम्दगी बयान से बाहर है। इसी तरीक़े से वो खुश आवाज़ भी होंगी और उनके अंदर ऐसी नगमा सराई होगी जो किसी आदमी ने नहीं सुनी है। फिर उसके बाद अदना जन्नती के खुद्दाम 70,000 होंगे, जिनमें से 1000 ऐसे होंगे कि हर एक काम पर मुतय्यन होगा, और 10,000 खादिम खाने के अहतमाम पर मुकर्रर होंगे। हर एक के हाथ में 2 रिकाबियाँ होंगी और हर रिकाबी में नए नए किस्म का खाना, जिसमें हर एक का जायका दूसरे के जायके से जुदा होगा। यानी हर वक्त 20,000 किस्म के मुख्तलिफ खाने मुहैया होंगे, और मज़ा ये कि खाने वाले के जायके में अव्वल से आखिर तक फ़र्क ना आएगा, बखिलाफ़ दुनिया के पेट भरते ही कैसा ही लजीज खाना पेश किया जाए उसमें जायका मालूम नहीं होता। अहले जन्नत जब जन्नत में दाखिल होकर अपने अपने मकानात में मुकीम हो जाएंगे तो तखमीनन 8 दिन के बाद बारगाह इलाही में सबकी याद होगी। दरबार में सोने चांदी मोती याकूत वगैरह के मिंबर और कुर्सियाँ रखी जाएंगी, और बहस्ब मरातिब लोग उस पर बैठेंगे और हक़ ताला का दीदार और हम कलामी नसीब होगी। किसी शख्स का नाम लेकर हक़ ताला फरमाएगा कि कुछ याद है दुनिया में तुमने फ़लाँ वक्त क्या कहा था। वो अर्ज़ करेगा इलाही क्या मेरी मग़फ़िरत नहीं हुई। इरशाद होगा क्यों नहीं, मग़फ़िरत ही की वजह से तू यहाँ तक पहुँचा है। इसी गुफ्तो शुनूद में होंगे कि एक अब्र नमूदार होगा जिससे अत्र उस खुशबू का बरसेगा कि किसी ने कभी ना सूंघा हो। उसके बाद इरशाद होगा कि अब बर्खास्त करो और जो जो करामतें और नेमतें हमने तुम्हारे लिए मुहैया की हैं जितने चाहो लो। फिर उसके बाद बहुत सारी तफसीलात यहाँ पर बयान हुई हैं। जन्नत में आदमी हर किस्म की ख्वाहिश पूरी कर सकता है। अगर किसी को औलाद की ख्वाहिश हो
تو ایک ساتھ میں اس کی اولاد ہو جائے گی۔ کسی کا خیال زراعت کا ہو یعنی کھیتی باڑی کا، تو بیج بوتے ہی جھاڑ نکل آئیں گے اور غلہ ان میں پیدا ہو جائے گا۔ غرض کہ جس چیز میں تلذذ اور نفس کی خواہش ہو، انسان جو بھی وہاں چاہے گا وہ سب وہاں اسے مہیا ہو جائے گا۔ یہ جنت کا حال تھا۔ اس میں اور بھی تفصیلات تھیں، مختصراً میں نے بیان کی۔ یہ ایسی جنت جن کی یہ چیزیں جو بیان ہو گئی ہیں مگر ان کی حقیقت کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ ایک مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ میں مرنے کے بعد جنت میں جاؤں گا۔ جس کا یہ ایمان ہو، دنیا کی معمولی چیزوں کے لیے وہ اپنی جنت کو خراب نہیں کرے گا۔ یہ جنت کا حال تھا۔ اب دوزخ کا حال بھی سن لیجئے، اختتام کی طرف درس کو لاتا ہوں۔ دوزخ کے بارے میں دیکھیے، جنت کا حال یہ تھا۔ اب دوزخ کا بھی تھوڑا سا حال سن لیجئے جو قرآن شریف اور احادیث میں وارد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کی حرارت اس شدت کی ہے کہ دنیا کی آگ کی حرارت سے 69 حصے زیادہ ہے، یا یوں سمجھو کہ حرارت کے 70 حصے کیے گئے، ایک حصہ دنیا کی آگ کو ملا اور باقی وہاں کی آگ کو۔ اگر سوئی کے ناکے کے برابر دوزخ سے سوراخ ہو جائے جس سے وہاں کی حرارت زمین پر آ سکے، تو اتنی ہی حرارت سے تمام زمین کے رہنے والے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کا رنگ نہایت سیاہ ہے، یعنی انتہائی وہ کالی ہے۔ دوزخ اتنی گہری ہے کہ اگر اس کے کنارے پر سے ایک پتھر اس میں ڈالا جائے تو 70 برس گزر جانے پر بھی وہ تہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اس میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام سعود ہے، اس پر چڑھنے کے لیے دوزخی مجبور کیے جائیں گے۔ جب وہ اس پر ہاتھ یا پاؤں ٹیکیں گے تو پگھل جائیں گے، اور جب اٹھا لیں گے تو پھر پیدا ہو جائیں گے۔ اس میں پیپ اور خون کے بڑے بڑے تالاب ہیں۔ دوزخیوں کی بھوک اس بلا کی ہوگی کہ کوئی ایک عذاب اس کے برابر نہ ہوگا۔ جب بھوک سے فریاد کریں گے تو زری کھلائی جائے گی جو زہریلی کانٹے دار ایک بوٹی ہے، پھر فریاد کریں گے تو ایسی چیز کھلائی جائے گی جو حلق میں پھنسے۔ اس وقت ان کو خیال آئے گا کہ ایسی غذا دنیا میں پانی سے حلق کے نیچے اتاری جاتی تھی، تو پانی طلب کریں گے۔ تب گرم پانی ان کو لوہے کے برتنوں میں دیا جائے گا، ان کو پلایا جائے گا۔ اس کی گرمی اس شدت کی ہوگی کہ منہ کے قریب پہنچتے ہی سر اور منہ کا چمڑا گل کر گر پڑے گا، اور جب وہ پیٹ میں پہنچے گا تو آنتیں کٹ کٹ کر گریں گی۔ اور کبھی زخوم پلایا جائے گا جس کی یہ کیفیت ہے کہ اگر دنیا میں اس کا ایک قطرہ ٹپک جائے تو تمام روئے زمین کے لوگوں پر زندگی تلخ ہو جائے، اور اگر سمندروں میں ڈالا جائے تو تمام پانی خراب ہو جائے۔ اور کبھی ایسا پانی پلایا جائے گا کہ تیل کی تلچھٹ کی طرح نہایت گاڑھا اور نہایت گرم ہوگا، جس کی بھانپ سے منہ کا چمڑا نکل جائے گا۔ کبھی غساخ یعنی پیپ پلائی جائے گی جس کا ایک ڈول دنیا میں ڈالا جائے تو تمام دنیا میں بدبو پھیل جائے۔ دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت والا مالدار مرفہ الحال شخص تھا لایا جائے گا، اور اس کو دوزخ میں ایک غوطہ دے کر حق تعالیٰ پوچھے گا کہ اے شخص، کبھی خیر تو نے دیکھی تھی یا کسی نعمت کا تجھ پر گزر ہوا تھا؟ عرض کرے گا کبھی نہیں۔ یعنی اس مصیبت کی حالت میں نعمت یاد تک نہیں آئے گی۔ کافروں کی زبان اتنی لمبی ہو جائے گی کہ لوگ اس پر چلیں گے۔ حمیم یعنی گرم پانی دوزخیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو مسامات کے ذریعے سے اندر نفوذ کر کے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو پگھلا کر قدموں کی طرف سے نکال دے گا، اور ساتھ ہی وہ چیزیں پھر پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ مقصود صرف عذاب دینا ہے۔ وہاں کے سانپ بڑے بڑے اونٹوں کے برابر ہیں اور بچھو خچروں کے برابر ہیں۔ جب وہ کاٹیں گے تو 40 سال کی مقدار تک ان کا زہر اور درد باقی رہے گا۔ ان کے سوا کوئی ایذا دینے والی چیز دنیا میں نہیں جو دوزخ میں نہ ہو۔ جس زنجیر میں کفار جکڑے جائیں گے اس کا ایک حلقہ ایسا ہے کہ اگر پہاڑ پر رکھا جائے تو اس کو اور زمینوں کو گلاتا اور پھاڑتا ہوا نکل جائے گا۔ وہاں کے فرشتوں کی صورتیں بہت ڈراؤنی ہیں۔ غرض جیسے جنت میں ہر قسم کی لذتیں اور نفس کی خواہش کی چیزیں ہیں، اسی طرح دوزخ میں ہر قسم کے عذاب و عقاب کی چیزیں ہیں۔ مختصراً یہ سمجھ میں آیا کہ جنت میں وہ عیش و آرام ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور جہنم میں ایسی تکلیفیں ہیں جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب ایک بات اس کے آگے کی سنیے۔ امام خود فرماتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جنت کی یہ تفصیل سن کر، جہنم کی یہ تفصیل سن کر کچھ لوگ مسلمانوں کا مذاق اڑائیں۔
کہ کیا باتیں ہو رہی ہے، ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جنت کی ہو چاہے جہنم کی ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں مسلمان کے لیے تو گنجائش نہیں ہے کہ ان کو وہ نہ ماننے، کیونکہ اس کو ماننے کی وجہ سے مسلمان، یہ جتنی باتیں آپ نے جنت اور جہنم کے بارے میں سنی، کوئی مسلمان اس کے بارے میں انکار کی گنجائش نہیں پاتا، مسلمان مانتا ہے اسی لیے مسلمان ہے، مسلمان کے لیے تو شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمان نہیں ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ تو کیا مذاق کی باتیں ہیں، اتنے بڑے بڑے سانپ، اتنے بڑے بڑے بچھو، جنت میں ایسی خوبصورت عورتیں، ایسی نہریں، ایسے باغات، ایسے محلات۔ تو امام فرماتے ہیں کہ اس کا عقلی جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ انسان جس چیز کو دیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے تو اس میں جب سنتا ہے اس کے بارے میں تو تعجب ہوتا ہے، اور ایسی بات نہیں ہے، دنیا میں بھی عجیب عجیب چیزیں ہیں۔ امام خود فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی عجیب عجیب چیزیں ہیں، جیسے انسان ہی کی مثال، بات ختم کر رہا ہوں، انسان ہی کی مثال دیتے ہیں کہ اگر انسان کو ہم نے روزانہ دیکھتے ہیں اس لیے انسان پر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم انسان کے بارے میں اگر کہیں تو اب یہ سنیے تفصیل کیا فرماتے ہیں۔ رہا یہ کہ ان امور کو نہ دیکھنے کی وجہ سے عقل قبول نہیں کرتی، جنت کی وہ چیزیں، جہنم کی چیزیں عقل میں نہیں آتی، تو فرماتے ہیں یہ عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر ہماری ہی تخلیق، یعنی ہم انسان ہی جو بنے ہیں، کسی اور طور پر ہوتی، ہم جیسے آپ بنے ہوئے ہیں کوئی الگ شکل میں بنے ہوئے ہوتے، اس وقت ہمارے حالات موجودہ اب ہم جیسے ہیں بیان کیے جاتے۔ مثلا یہ کہا جاتا کہ عالم میں ایک ایسی مخلوق موجود ہے کہ ان کا خد طویل ہے، یعنی وہ لمبا ہے۔ انسان کو ذہن میں رکھیے، خود انسان کی بات بیان ہو رہی ہے، انسان کی ایک کیفیت ہم نہ دیکھے ہوتے اور ہمیں سنایا جاتا ہے انسان ایسا ہے، تو دیکھیے کہ عقل قبول کرتی نہیں قبول کرتی۔ دیکھیے کہ ایک مخلوق ایسی ہے کہ ان کا خط طویل ہے اور ایسے عضو کے سہارے چلتے پھرتے ہیں جو ان کے خط کا 7واں حصہ ہے۔ دیکھیے ہمارا جو قدم ہے ہمارے خط کا 7واں حصہ ہے، ہمارے قد کی آپ جو لمبائی ہے اس کے 7 ٹکڑے کیجئے تو ایک ٹکڑا ہمارے قدم کی مقدار میں بنے گا۔ تو لمبی مخلوق ہے لیکن وہ اپنے قد کے اعتبار سے 7ویں حصے پر چلتی پھرتی۔ اب جو دیکھا نہ ہو انسان کو تعجب ہوگا کہ اتنا لمبا ہے اور اتنے تھوڑے سے حصے سے چل رہا ہے، گرے گا نہیں کیا وہ؟ تو دیکھیے 7ویں حصے سے چلتا ہے اور ان پر اقلاً 392 من کا وزن رہا کرتا ہے، جیسا کہ حکمت جدیدہ میں مسرہ ہے، حالانکہ ان کی معمولی طاقت اتنی ہے کہ تخمیناً 1 من بوجھ اٹھا سکیں۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں۔ ان میں ایک چمڑے کا تھیلا لگا ہوا ہے، اب ہمارے معدے کو ہی آپ سمجھ لیجئے، ان میں ایک چمڑے کا تھیلا لگا ہوا ہے جس میں 3 سوراخ ہیں، ایک سوراخ سے غلہ وغیرہ اس میں بھر دیتے ہیں اور اس پر پانی ڈالتے ہیں۔ اس تھیلے کے اندر ہمیشہ آگ جلتی رہتی ہے جس کا کبھی کبھی دھواں بھی نکلتا ہے مگر ان کو اس کی گرمی محسوس نہیں ہوتی۔ وہاں غلہ وغیرہ پک کر اس کا خلاصہ جدا اور فضلہ جدا ہوتا ہے، فضلہ ایک سوراخ سے اور پانی دوسرے سوراخ سے نکل جاتا ہے۔ پھر اس خلاصے سے چند گاڑی چیزیں بنتی ہے جن میں کسی کا رنگ سرخ، کسی کا سفید، کسی کا سیاہ، کسی کا زرد، یعنی ہمارا جو خون بنتا ہے اور جو سودا بنتا ہے، صفرا بنتا ہے، یہ چیزیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان گاڑی چیزوں سے سدھا چیزیں ان کے جسم میں بنتی ہیں، کوئی نہایت سخت مثل پتھر کے، کوئی نرم مثل روئی کے، کوئی رقیق ہے، کوئی غلیظ ہے، کوئی سرد، کوئی گرم۔ کوئی چیز ان کو بے ہوش کر کے زمین پر گرا دیتی ہے، کوئی چیز حرکت کر کے دیوانہ بنا دیتی ہے، کوئی ہنساتی ہے، کوئی رلاتی ہے۔ انہی سے سامعہ، باصرہ، ذائقہ، شامہ، لامسہ، جاذبہ، حازمہ، دافعہ، ماسکہ، غازیہ، مصورہ وغیرہ قوتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ سب قوتیں ہمارے اندر ہے۔ ان گاڑی چیزوں سے ایک چیز ہے کہ اس کو پچکاری کے ذریعے سے جو انہی کے جسم میں لگی ہوئی ہے دوسرے شخص کے تھیلی میں پہنچاتے ہیں، وہاں سے چند روز کے بعد وہی غلہ وغیرہ کا خلاصہ ہو بہو انہی کی صورت و شکل پر بن کر باہر نکلتا ہے، یعنی انسان کی پیدائش۔ اور لوگ اس کو بہت پیار کرتے ہیں اور اپنی جان سے زیادہ اس کو دوست رکھتے ہیں، یعنی اپنی اولاد کو، اور کوئی نہیں سمجھتا کہ وہی غلہ وغیرہ ہے جو صورت میں ظاہر ہوا۔ ان کے اعضاء میں ایک عضو ایسا ہے کہ اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں، ایک کا پانی نہایت شیریں یعنی میٹھا ہے، ایک کا نہایت کڑوا ہے، ایک کا پھیکا ہے، ایک کا کھارا ہے۔ یہ انسان کی ہی تشریح ہو رہی ہے۔ اب آپ کو سن کر کتنا تعجب ہو رہا ہے کہ کیا انسان کے اندر ایسی، یہ سب ہمارے مشاہدے کی چیزیں ہیں،
دیکھیے کان سے بھی پانی نکلتا ہے، اس کا مزہ کیا ہوتا ہے، جو منہ سے نکلتا ہے اس کا مزہ، جو آنکھ سے نکلتا ہے اس کا مزہ کیا ہوتا ہے، جو ناک سے نکلتا ہے اس کا مزہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سب انسان کی چیزیں ہیں۔ اس طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں۔ اب اگر ہم انسان کو نہ جانے ہوتے، نہ دیکھے ہوتے، اور بیان کیا جاتا کہ ایسی مخلوق ہے، تو ہمیں سن کر تعجب ہوتا کہ کیسی مخلوق، کیا ایسا بھی کوئی ہوتا ہے؟ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں، ہم خود موجود ہیں، اس لیے ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ جنت اور جہنم کی چیزیں اگرچہ ہم نے نہ دیکھی ہوں، مگر ہمیں جو تعجب ہوتا ہے نہ دیکھنے کی بنیاد پر ہوتا ہے، ورنہ بڑی ساری تعجب کی چیزیں ہم روزانہ دیکھتے ہیں مگر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ لیکن جو ایمان والے ہیں وہ ان پر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ بھی اپنی عقل کے ذریعے آخرت کو سمجھ سکتا ہے۔ 2-3 منٹ بات مکمل کر دیتا ہوں، شاید وقت ختم ہوا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، چونکہ آئندہ یہ موضوع نہیں رکھا جا سکتا، 2-3 منٹ کی تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان آخرت، یہ جنت جہنم کی جھلک دنیا میں بھی سمجھ سکتا ہے، مسلمان نہیں ہر انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ نے ایک نشانی رکھی ہے، وہ ہے انسان کا خواب۔ انسان خواب میں اڑتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے اڑ کر۔ انسان خواب میں پہاڑ بھی اٹھا لیتا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ انسان خواب میں کتنے بڑے بڑے جانوروں کو بھی دیکھتا ہے جو دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ انسان خواب میں کتنی لذتیں محسوس کرتا ہے حقیقت میں، ایسا نہیں کہ وہ خیال کی چیز ہے۔ دیکھیے انسان خواب سے ڈر بھی جاتا ہے، کئی دن ڈرا ہوا رہتا ہے۔ خواب میں کچھ اچھا لگا تو کئی دن تک اس کو لطف ملتا ہے کہ دوبارہ پڑھنا چاہیے، کتنا اچھا خواب۔ کوئی خیال نہیں ہے، محض انسان پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور انسان وہ چیزیں خواب میں دیکھتا ہے جیسے دنیا میں حقیقت میں دیکھتا ہے۔ خواب میں انسان اپنے آپ کو خواب میں نہیں سمجھتا، وہ حقیقی دنیا کا لطف لیتا ہے، حقیقی دنیا کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو وہ تکلیف بھی محسوس کرتا ہے، راحت بھی محسوس کرتا ہے، اور ایسی تکلیف محسوس کرتا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے، ایسی چیزیں دیکھتا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے، ایسا آرام بھی دیکھتا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گویا جنت جہنم کی ہی ایک جھلک ہے جو انسان دیکھتا ہے دنیا میں۔ اس کے وہ ایمان لا چکا ہے ان باتوں پر۔ تو جب یہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ انسان خواب کا انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی انسان کہے میں نے خواب میں اونٹ برابر سانپ دیکھا ہے، آپ اس کو انکار نہیں کریں گے، آپ مانیں گے اس بات۔ اور وہ یہ کہے کہ میں بے حد اس سے ڈر گیا تھا، اس نے مجھے ڈسا بھی، مجھے بہت تکلیف ہوئی، آپ اس کو مانیں گے۔ اور انسان جاگنے کے بعد بھی خواب کی کیفیتوں کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے۔ بہت تفصیل سے اس پر عرض کرنا تھا لیکن موقع کی نزاکت سے مختصراً میں نے بیان کیا۔ تو غرض یہ امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ و رضوان کی کتاب مقاصد الاسلام سے ایک موضوع پر چند مختصر باتیں میں نے بیان کی۔ آپ ان کی کتابوں کو تفصیل سے پڑھیں گے، اطمینان کے ماحول میں پڑھیں گے تو کتنی باتیں آپ کو معلوم ہوں گی، کیسا ایمان ہمارا تازہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔